السلام علیکم ناظرین۔ جہنم کا لفظ ذہن میں آتے ہی جسم میں خوف و دہشت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ نے گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسا عقوبت خانہ تیار کر رکھا ہے جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرم موت کو ترسے گا لیکن اسے موت بھی نصیب نہ ہوگی۔ وہ تل تل مرے گا، چاروں طرف موت ہی موت ناچ رہی ہوگی لیکن پھر بھی وہ موت سے دوچار نہیں ہوگا۔ پیاس سے بے حال جہنمی کو جب جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والی بدبودار پیپ اور مواد پلائی جائے گی تو اس کی جو کیفیت ہوگی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی وہ اسے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ہم دنیا کی آگ میں جھلسی ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں۔ کمزور دل و دماغ کے لوگ تو جلی ہوئی لاش کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ذرا سوچئے جہنم کی آگ میں جلنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اس آگ کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 17واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ جہنم کتنی عمیق اور گہری ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب اپنی تہہ تک پہنچا ہے۔ بھوک و پیاس سے بے حال جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ یہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ سورۃ کہف میں جہنمیوں کا حال ذرا کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ جہنم میں ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں کے قیدیوں کا لباس بھی بالکل نرالا ہے۔ جہنمیوں کے لباس بھی آگ سے بنے ہوں گے، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیوند کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ ان قیدیوں کے بستر اور چادریں بھی آگ کی ہوں گی۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جہنم کی اذیتوں سے تنگ آ کر جہنمی داروغہ جہنم سے موت کی فریاد کریں گے اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں جہنمی موت کو پکاریں گے مگر انہیں موت بھی نصیب نہ ہوگی، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری اموات کو پکارو۔
جہنم کی آگ میں جب ان کی کھالیں جلس جائیں گی تو ان کی کھال دوبارہ ان کے جسم پر چڑھا دی جائے گی تاکہ بار بار عذاب کی تکلیف محسوس کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے اوپر اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں جہنم کی ہولناکیوں کی صرف چند جھلکیاں ہیں۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو جہنم کی ان ہولناکیوں کے بارے میں جاننے کے بعد بھی خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں دولت اور عزت کما لینا ہی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص جہنم کی آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ مگر یاد رہے، خواہشات نفس کے راستے پر چل کر ہم جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی اتباع چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ رب کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم جہنم سے بچ کر جنت میں داخلے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے اور جنت میں داخل کرے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔